اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک دن قلم لے کے سوچنے لگے، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں لکھوں تو لکھوں کیا؟ سراج السالکین لکھو، رحمت للعالمین لکھو، طٰہٰ و یاسین لکھو، آقا میں لکھوں تو لکھوں کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا لکھوں؟ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن نے کہا والضحیٰ، آپ کے زلف کے بارے میں قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، آپ کے دست مبارک کے بارے میں قرآن کہہ رہا ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے چشمان مبارکہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی رفتار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، آپ کے گفتار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ کے انکساری کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم، آپ کے انکساری کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، آپ کے آمد قربہار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے آقا میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ہے، آپ پیاسوں کو پانی پلانے والے آقا ہے، آپ ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا ہے۔ آقا میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم جن لوگوں نے یہ محفل سجائی واقعتاً وہ قابل مبارکباد ہے، جنہوں نے بھی اس میں شریک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ حضرات محترم میں نے ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کے شروع میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 10۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جب تک دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ محبت کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیے محبت کیا ہے۔ تو یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کوئی اس سے ناآشنا نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں، ہر ایک دل میں اس کے جذبات موجود ہے، کوئی دل اس سے ناآشنا نہیں ہے،
کیونکہ اگر دل ہے تو دل میں کسی چیز کی محبت ضرور ہوگی. بے شک. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں دل دیا ہے نا، یہ محبت کرنے کے لیے دیا ہے. ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، ناک دیا سونگھنے کے لیے، دانت دیا چبانے کے لیے، پیر دیا چلنے کے لیے. ہر اعضائے جسمانی جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں الگ سب کے لیے ایک ایک مقصد ہے. آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا سونگھنا، ہاتھوں سے پکڑنا، پیروں سے چلنا، ہر ایک اعضاء کے پیچھے ایک مقصد دیا اللہ نے. لیکن یہ جو دل دیا نا، تو پھر دل کیوں دیا؟ تو جواب یہ ملے گا، اللہ نے جو دل دیا ہے محبت کرنے کے لیے دیا ہے. لیکن اللہ نے جب دل دیا محبت کرنے کے لیے، اسی لیے تم دل کو اوروں کے ساتھ نہ لگاؤ، اس دنیا والے یا دنیا سے نہ لگاؤ. اس لیے اللہ نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا. جب دل دیا تو ایک دل والا محبوب بھی عطا فرمایا. تو جب دل ہے تو دل میں کسی نہ کسی چیز کی محبت ہوگی. کسی کے دل میں دولت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں شہرت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں لال و جواہرات کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں زمین و جائیداد کی محبت ہوگی. تو جب یہ بات طے ہے، جب دل ہے تو دل میں کوئی دلبر بھی ہوگا. جب دل ہے تو پھر یہ دل کسی سے محبت بھی کرے گا. تو پھر کیا ہی اچھا ہو دل ہم اس سے لگائے جو دنیا والوں کا بھی محبوب اور خدا کا بھی محبوب. سبحان اللہ. دل اس سے لگائے. اب جو کوئی نبی سے محبت کر لینا، جو نبی جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے، میں کہتا ہوں اس دنیا میں اس سے بڑھ کر مالدار دولت مند کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ نبی کے عشق کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہوا کرتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف یہ نبی کی محبت اگر دل میں آ جائے نا، اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف انجینئر ہے، ایک طرف MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن آپ دیکھے ہوں گے اس کے ہاتھ میں اگر دامن مصطفیٰ نہیں ہے نا، تو وہ بھی گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کر کے پیتا ہے. لیکن ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چلتے ہوئے اگر اس کے کپڑے پر پیشاب کے چند چھینٹے پڑ جائے تو وہ بھی اس کو مل مل کے دھوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ ذرا غور کیجئے، عشق رسول یہ کتنی بڑی نعمت ہے، محبت رسول یہ کتنی بڑی دولت ہے. میں نے کہا ایک طرف انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ناپاک چیز ہے، اس کو تبرک سمجھ کے پیا جاتا ہے. ایک طرف چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے کپڑے میں لگ جائے اس کو وہ مل مل کے دھوتا ہے. پتا کیا چلا؟ ہو سکتا ہے وہ انجینئر، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر، ہو سکتا ہے وہ MBBS، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے. ادھر ہے چھوٹا سا بچہ، لیکن ماں نے محبت سے نبی کی محبت سکھائی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ نبی کی محبت ہوا کرتی ہے. بہرحال تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی سے پیار کرنا ہے. اب دنیا والے سے محبت کریں گے نا تو ذلیل و خوار ہوں گے. دنیا کی محبت انسان کو ذلیل کرتی ہے. غالب کو آپ جانتے ہوں گے، کتنا بڑا شاعر ہے. غالب نے کیا کہا؟ عشق نے غالب نکمہ کر دیا. غالب کہتا ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور کسی نے کہا تیری محفل میں آ کے یہ بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے ہی وعدہ کیا تھا نہ بچھڑیں گے ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. پتا کیا چلا؟ یہ دنیا کی محبت انسان کو نکمہ بناتی ہے. یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کرتی ہے. کیونکہ غالب نے کہا عشق نے غالب نکمہ کر دیا. یہ دنیا کی محبت تھی جس نے نکمہ کیا. یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے. انسان کو ایسی جگہ پر لا کے یہ دنیا کی محبت کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان دنیا بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے. لیکن یارو، محبت کی بات کرنے نہیں آیا ہوں جو محبت انسان کو تباہ کر دے. میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو محبت انسان کو برباد کر دے، انسان کو نکمہ کر دے. ارے یہ تو وہ محبت ہے جب بلال حبشی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں تو وہ عرش کا راہی بن جاتے ہیں. تو یہ نبی کی محبت ہے. یہ محبت، یہ بلال حبشی کون تھے؟ امیہ بن خلف کا غلام تھے.
غلام تھے، غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب میرے نبی کے دامن میں آیا، حضور سے انہوں نے عشق کیا، حضور سے انہوں نے محبت کی، پھر اس کا مقام میرے رب نے اتنا بلند کیا ہے کہ کعبے کے چھت پر اذان کسی نے دیا ہے، بلال حبشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں، اس کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہوں، حضور علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو بتا دے۔ میں کہوں میرے نبی جس زمانے میں آئے تھے، اس زمانے کے قیصر کا نام کیا تھا؟ تو شاید ہی کوئی بتا سکے، لیکن جنہوں نے اپنا رشتہ، جنہوں نے اپنا ربط میرے نبی سے جوڑا، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کہو خاقان کا نام کیا تھا تو نہیں بتا پائیں گے، اس زمانے کے قیصر کا نام تھا تو کیا نہیں بتا پائیں گے، لیکن ایک چھوٹی عمر کے بچے سے بھی پوچھو، بتاؤ میرے نبی کے مؤذن کا نام کیا ہے، وہ بھی تڑپ کے بلال حبشی کا نام لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محبت یہ دل میں ہونا ضروری ہے، نبی کی محبت یہ جان ایمان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ بخوبی جانتے ہیں اس زمانے میں کتنی خرابیاں پائی جاتی تھی، کتنی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، یا رسول اللہ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستا سے پہلے کوئی آستا نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ بے شک میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو حضور جب نہ آئے تھے تو یہ انسان کہاں کہاں ذلیل نہ ہوا۔ یہی انسان ہے جو آج اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، لیکن جب میرے نبی نہیں آئے تھے، اس انسان کی پیشانی کہاں کہاں ذلیل نہ ہوئی۔ جب یہ چمکتا ہوا سورج کو دیکھتا تو کہتا یہ میرا معبود ہے، جب آسمان میں چاند کو دیکھتا تو لوگ کہتے یہ میرا معبود ہے، جب کسی بڑا سا درخت کو دیکھتا تو کہتا یہ میرا معبود ہے، جب کسی پتھر کو دیکھتا تو کہتا یہ میرا معبود ہے۔ گرا ہوا وہ کام کیا کرتے تھے؟ کتابوں میں آتا ہے مچھلی جس سے پکڑی جاتی ہے، ایک کیڑا، ایک کیچوا جسے کہتے ہیں، اس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں نے اس کو بھی معبود سمجھا ہے، لوگوں نے اس کو بھی خدا سمجھا ہے، اس کی بھی عبادت کی ہے۔ یار یہ تو میرے نبی نے آ کر کے بتایا، اے لوگو یہ پتھر تمہیں سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ درخت تمہیں پھل دینے کے لیے دیا ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چاند سورج یہ تمہارے معبود نہیں ہے، اس سورج کو تم پوجا کرتے ہو، ورنہ دیکھو انگلی اٹھتی ہے، سورج واپس پلٹ کے عصر کے وقت میں آتا ہے۔ سورج تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، ورنہ اشارہ ہو تو واپس پلٹ کے عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ جس چاند کی تم لوگ پرستش کرتے ہو، چاند کی عبادت کرتے ہو، اسے پوجا کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ اشارہ ہو تو چاند کا سینہ چاک ہو جاتا ہے، چاند کا سینہ چاک ہو جاتا ہے۔ یہ پتھروں کو تم لوگ سجدہ کرتے ہو، اس کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑتے ہو، اس کو خدا سمجھتے ہو، تو سنو یہ تمہارے معبود نہیں ہے، ورنہ دیکھ لو مٹھی ابو جہل کی ہے، اس میں کنکر کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی۔ تو جب حضور نہیں آئے تھے، کائنات کا نظام اتنا بگڑا ہوا تھا، اللہ اکبر، لیکن میرے نبی جب آئے تو پھر باہر آ گئے، حضور جب آئے تو باہر آئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اپنے نبی سے، اپنے نبی سے ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ محبت کا سب سے بڑا حقدار ہمارے مصطفیٰ ہے۔ آپ کو سبحان اللہ، محبت کی داعیہ کچھ چیز ہوتی ہے، انسان جو محبت کرتا ہے نا
تو سب سے پہلے سب سے بڑی محبت کی داعیہ جو ہے وہ حسن کو انسان دیکھتا ہے. انسان خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، خوبصورت بچہ دیکھا تو پیار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو خوبصورت چیزوں کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے. خوبصورت بچہ دیکھا اس بچے سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت انسان دیکھا اس انسان سے محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر خوبصورت جانور بھی ہو تو انسان جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے. خرگوش سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ خوبصورت لگتا ہے. پھول سے محبت کیوں ہے؟ خوبصورت لگتا ہے. طوطوں سے محبت کیوں ہے؟ اس کا وجود خوبصورت ہے. مور سے محبت کیوں ہے؟ اس کا وجود خوبصورت ہے. کوئل سے محبت کیوں ہے؟ اس کی آواز خوبصورت ہے. خوبصورت چیزوں کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے. ہر خوبصورت چیز کی طرف جب انسان کا دل مائل ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں پھر ہمیں محبت اپنے نبی سے کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. میرے نبی کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں جایا جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شے حسن والی نہیں دیکھا، کوئی شے خوبصورت میں نے نہیں دیکھا. اور فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا ہے کہ سورج نبی کے رخسار میں تیر رہا ہو. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا حسن ہے. آپ کو میں بتاؤں انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا ہی اچھا ہو، انسان جتنا ہی خوبصورت ہو، جب اس کے جسم سے پسینہ آتا ہے تو اس سے لوگ دور ہٹتے ہیں. جب اس کے جسم سے پسینہ آتا ہے لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے. لیکن میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، جب بھی حضور کو پسینہ آتا تھا چاروں طرف سے مہکتی ہوئی خوشبو اڑتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. علماء اہل سنت. زندہ باد. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. میں کیا کہہ رہا تھا؟ خوبصورت چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے. اچھا، انسان جتنا بھی خوبصورت ہونا، جب اس کو پسینہ آئے تو اس سے انسان دور ہٹتا ہے. آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہے. سبوں کو ہونی چاہیے، یہ حق ہے ان کا محبت کرنا ہے ان سے. لیکن یاد رکھیے کبھی باپ کا پسینہ لگاؤ گے، اپنے جسم میں ابا کا پسینہ لگائیں گے تو کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے نہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، میں کہوں گا یار بیٹا اگر باپ سے ٹچ ہو جائے، باپ کا پسینہ بیٹے کو لگ جائے تو بیٹا کہے گا موڈ خراب ہو گیا یار. سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے، پسینہ لگ گیا، سفید کپڑے میں دھبا آ گیا. تو یہ عام لوگوں کی چیز ہے کہ انسان جتنا بھی خوبصورت ہو کوئی کسی کا پسینہ نہیں لگاتا، کوئی کسی کا پسینہ نہیں لگاتا. لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک مشہور روایت ہے، آپ بھی سنے ہوں گے. ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی غالباً، عرض کیا کرتے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، سارے انتظامات ہو گیا لیکن خوشبو کا انتظام نہیں ہوا، آپ خوشبو کا انتظام کر دیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ خوشبو کا انتظام کر دیں. میرے نبی نے بوتل منگوائی اور حضور علیہ السلام نے بوتل منگوائی تو آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلا ہوا تھا نا، اس پسینے کو آپ نے لیا اور بوتل میں بھرنا شروع کیا. اس بوتل میں آپ نے اپنے پسینے کو بھرنا شروع کیا. یہ ہمارا عاب ہے، اگر پسینہ آئے تو ہمیں گھن آتی ہے اور ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے آتا ہے. لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب پسینہ آتا تھا وہ بھی شان کے ساتھ آتا تھا. کہا جاتا ہے جب حضور کے ماتھے پر پسینہ آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ چاندی کی پلیٹ پر موتیوں سے سجا دی گئی ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پسینہ حضور کو آتا تھا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اس عورت کو پسینہ دی گئی، پسینہ لے کے وہ جاتی ہے، دلہن کو لگاتی ہے، دلہن مہکی، سارے گھر والے مہکے، یہاں تک کہ فرمایا گیا اس عورت کے جتنے بچے ہوئے سارے مہکتے ہوئے پیدا ہوئے. اللہ اکبر.
تو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ پسینہ لگائے تو وہ بھی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں. جس در سے میرے نبی گزرتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو اگر ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو ہم کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے, بلکہ جدھر سے تازہ تازہ خوشبو آتی تھی ہم ادھر چل دیتے, پھر نبی کو پا لیا کرتے تھے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, میں ان سے کہنا چاہوں گا یار نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبرائیل بھی میرے نبی کے جیسے نہیں ہے, میکائیل بھی میرے نبی کے جیسے نہیں ہے, اور واللہ یہ آسمان کا چاند بھی میرے نبی کے جیسا نہیں ہے, آسمان کا سورج بھی نبی کے جیسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب, سامنے گر کبھی ہوتا تو بھی سجدہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سامنے گر کبھی ہوتا تو بھی سجدہ کرتا. یہ میرے نبی کی شان ہے. بہرحال میں اب ٹائم ہو گیا حضرت, بس مہمانوں سے گزارش کروں گا آگے تو آ جائے, کچھ ہی دیر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. اب میں آپ کو کچھ باتیں ایسی لوگ ادھر بیٹھ آئے, آگے آئے, چیئر خالی ہے, آپ لوگ آگے آنے کی کوشش کریں. اچھا, ہمیں اور آپ کو حضور سے محبت ہے کہ نہیں؟ حضور سے محبت ہے؟ اگر ہے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ کہیے. یا رسول اللہ. اللہ رب العزت آپ سبوں کی محبتوں کو قبول فرمائے. میں نے کیا کہا؟ ہمیں محبت ہے. آپ سبوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے یہ ثبوت دیا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. اچھا, جس سے محبت ہوتی ہے نا, محبوب کی بات مانی جاتی ہے, محبوب کی بات مانی جاتی ہے. تو محبت جس سے کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. ہم اور آپ سوچے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے, اپنے نبی سے پیار ہے, تو ہمیں اپنے نبی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ بے شک ماننی چاہیے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے بتائی ہوئے باتوں پر عمل کریں, بتائی ہوئے باتوں پر عمل کریں. آج یہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے, یہ پروگرام, یہ محفل سجائی گئی ہے, اس میں آپ آئے ہیں اس نیت سے آ کر کے بیٹھے. انشاءاللہ تعالی جو بات سننے کو ملے گی اس پر عمل کریں گے, نبی کے حدیث کو سنیں گے, خود بھی یاد کریں گے, دوسروں کو بھی یاد کرائیں گے, اپنے بچوں کو بتائیں گے, اپنی بیوی کو بتائیں گے, اپنے گھر والوں کو بتائیں گے. جب اس نیت کے ساتھ آپ اس محفل میں بیٹھیں گے, خدا کی قسم میرا ایمان ہے یہ نیت آپ کر لیں, جیسے ہی نیت کریں گے ویسے ہی نیکیاں آپ کو ملنا شروع ہے, ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا. اور میں تو کہتا ہوں اس نیت کے ساتھ جب آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں گے, ہوگا کیا؟ مر کر کے قبر میں بعد میں جائیں گے, مدینے والے پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ کیا بتا. اگر نیت یہ ہو تو اگر ہمیں نبی سے محبت ہے, نبی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مدینے کے ایک گلی سے جا رہے ہیں, اور حضور نے ایک ایسا گھر دیکھا جس طریقے کا بنا ہوا گھر حضور کو پسند نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے جب وہ گھر دیکھا, گنبد نما گھر تھا وہ, تو حضور نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں انصاری کا. حضور نے کچھ نہیں کہا, حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, چل دیے. اب جو لوگ حضور کے ساتھ تھے نا, ان میں سے کسی نے اس انصاری سے جا کے کہا یار حضور کا اس گلی سے گزر ہوا, حضور نے تمہارا گھر دیکھا, کہا تو کچھ نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ حضور کو یہ گھر پسند نہیں آیا. کہا تو کچھ نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا گھر حضور کو پسند نہیں ہے. وہ صحابی نے کہا ٹھیک ہے, وہ گئے. چند دنوں کے بعد میرے نبی پھر سے اس گلی سے گزرے تو کیا دیکھا؟ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, وہ مکان وہاں موجود نہیں ہے. میرے نبی نے کہا میں نے یہاں اس فلاں انصاری کا گھر دیکھا تھا, اس کا مکان دیکھا تھا, وہ کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں معلوم. کہا بلاؤ اس کو. اس انصاری کو بلایا گیا. حضور فرماتے ہیں چند دن پہلے میں اس راستے سے گزرا تھا, میں نے تمہارا گھر دیکھا تھا, آج گزر رہا ہو, تمہارا گھر یہاں نہیں ہے, یہاں کچرے کا ڈھیر ہے. اللہ اکبر. میرے نبی سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس گھر کو توڑ دیا ہے. اب گھر کیوں توڑا جاتا ہے؟ جب بنانے میں کوئی خرابی آ گئی ہو, جب کسی اور کی زمین کوئی اور بنا دیا گیا ہو,
मजबूरन तोड़ना पड़ता है। लेकिन मेरे नबी ने उस अंसारी से पूछा, बताओ तुमने घर क्यों तोड़ा है? उसने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह खराब तरीके से घर मैंने बना दिया था, बल्कि उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह घर तो अकीदत तो मोहब्बत के साथ बनाया था, तोड़ा इसलिए है सुना था कि आपको पसंद नहीं है। क्या कहा? सुना था कि आपको पसंद नहीं है। आप इश्क़ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों इस सबक को दिल में लिख के लेके जाओ और आज नियत करो इंशाअल्लाह ताला हमारे सर से लेकर के पांव तक जो जो चीजें हुजूर को पसंद नहीं है उन सबों को निकाल करके फेंक दिया जाए। ये सोच करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये महफिल मकबूल है। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मोहब्बत की एक दायरा ये भी है कि जो आदमी बड़ा हो उससे लोग मोहब्बत करते हैं। जो आदमी बड़ा हो तो उससे लोग मोहब्बत क्या करते हैं? आज लोग क्रिकेटरों से मोहब्बत क्यों करते हैं? वो बड़ा है। हीरो हीरोइन से लोग मोहब्बत क्यों करते हैं? वो उसका मकाम बड़ा है। लेकिन याद रखो, अगर मोहब्बत इस वजह से की जाती है कि मकाम देखा जाए इसका मकाम बड़ा है, तो मेरे नबी से बढ़कर कोई ऊंचा मकाम वाला हो ही नहीं सकता। मेरे नबी को अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। हजरत अबुल हसन रफाई है, वो फरमाते हैं एक दिन मैंने रूहानी तौर पर परवाज की, रूहानी तौर पर मैंने आसमानों की तरफ परवाज करना शुरू किया। फरमाते हैं मैंने 7000 अर्शों को उबूर कर गया, 7000 अर्शों को पार गया, इतनी ऊंचाई पर मैं गया। हजरत अबुल हसन रफाई फरमाते हैं जब मैं बुलंदी पर जाना शुरू किया, आवाज आती है ए अबुल हसन कहाँ जा रहे हो? अबुल हसन तुम्हारी मंजिल क्या है? कहाँ जा रहे हो? हजरत अबुल हसन रफाई कहते हैं जब मैं बुलंदी की तरफ जा रहा था ये आवाज मेरे कानों तक आई। मैंने कहा या अल्लाह, मेराज की रात तेरे महबूब की कदम जिस अर्श के छाती पर लगे हैं उस अर्श के तलाश में निकला हो, वहां तक पहुंचना चाहता हो और ये रूहानी तौर पर परवाज कर रहा हो। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कहा या रसूल या अल्लाह, ते मेराज की रात तेरे महबूब के कदम जहां लगे थे वहां जाना चाहता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब क्या आया? लौट जाओ, इसलिए कि वहां करोड़ों साल बीत जाएगी, तुम पहुंच नहीं पाओगे। उसकी वजह क्या है? कि मेरे महबूब के कदम जहां लगे थे तुम्हारा वहां मुफ्त। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो अगर इस वजह से किसी से मोहब्बत की जाए कि इसका मकाम बड़ा है, तो मेरे और आपके नबी से बड़ा किसी का मकाम नहीं है। मेरे नबी वहां तक पहुंचे जहां किसी का वहमो गुमान भी नहीं पहुंच सकता, किसी का वहां ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में कोई किस्म की गलती हो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।